बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 18 मार्च है, मंगल का दिन है, और ये जो यमन के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमलों का ऐलान किया गया था, और 2 दिन पहले अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया, स्ट्राइक्स किए गए, जिसके बाद यमन की जानिब से भी रिटेलिएट किया गया। यमन ने जवाबी वार किया, और वो जो उनका जंगी बहरी बेड़ा है USS हैरी ट्रूमैन जो है, उसको निशाने पर लिया गया, और फिर वो वहां से निकलने पर मजबूर हुआ। वो जो बहरे अहमर के अंदर मौजूद था, लेकिन उसने वो जगह खाली की। उसके बाद दोबारा से गुज़श्ता रात को फिर से उन्होंने वहां पर जो है वो अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया, और इसी तरह से ये हमले मजीद जारी भी हैं, जिसमें मुतअद्दिद यमन के अंदर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। और ना सिर्फ ये, बल्कि आगे से जो जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी हैरान कुन है कि अमेरिका और यमन का कोई मुकाबला तो बनता नहीं है। मतलब यमन एक गरीब मुल्क है, अरब मुल्क है, और हौसी जो हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जब ये हमला हुआ था तो उस वक्त ही एक इंडिकेशन दी जा रही थी कि अब अगला जो टारगेट है वो ईरान हो सकता है, और इस हवाले से ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर ईरान को वार्न भी किया गया था, और कहा गया था कि ये जो सारे का सारा सिनेरियो बन रहा है, और जो इस वक्त जो यमन है, यमन जो लड़ाई कर रहा है, यमनी हूसी जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईरान के, और अगर उनकी जानिब से हमारे बहरी बेड़े के ऊपर हमला हुआ, या उनकी जानिब से किसी तौर पर भी हमारे किसी एसेट को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद अगला जो हमला है वो ईरान के ऊपर होगा। और वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि तबले जंग जो है वो बच चुका। बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत जो अपने ड्रोन तैयारे हैं, जंगी ड्रोन तैयारे, वो ईरान की तरफ जो है वो कतर की एयरबेस से उड़े, और वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचे। लेकिन आगे से ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर अमरीकी तैयारे जो हैं उनको निशाना बनाने का ऐलान किया गया है, और बाकायदा तौर पर कहा गया है कि अगर ये हमारी तरफ आए और दोबारा से इन्होंने इस तरह का रुख किया तो मुकम्मल तौर पर उसी तरह पर जवाब दिया जाएगा जिस तर्ज पर अमेरिका जो है वो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ट्रंप की जानिब से अब ऐलान जंग जो है वो कर दिया गया, और ईरान पर हमले के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद यूं कह ले कि पूरी का पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इस जंग के दहाने के ऊपर पहुंच चुका, बल्कि जंग कहीं कि फैल चुकी है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो मामला फलस्तीन से शुरू हुआ था, अब वो वहां से निकलता हुआ यमन, और यमन से अब बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यमन के ऊपर रात गए एक बार फिर से बमबारी भी हुई है, और हौसियों के अमरीकी जहाजों पर जो हमले जो है उस हवाले से भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, और बहरे अहमर के अंदर कई धमाकों के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा गया है, और इस खत के अंदर इस्लामी जमहूरिया ईरान ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए अपनी जिम्मेदारियों के पाबंद होने के साथ साथ किसी भी दुश्मनाना इक़दाम के खिलाफ बैनुल अक़वामी कानून की तहत अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और कौमी मफाद का भरपूर दफा करने का अज़्म किया। और उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने खबरदार किया कि किसी भी जारहियत के संगीन नताइज बरामद होंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर आयद होगी। लेकिन अभी ये तमाम का तमाम सिनेरियो जब चल रहा है, तो जो यहां पर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनकी जानिब से कहा गया, ईरान हैज ग्रोन दिस डेंजरस पावर बाय सपोर्टिंग द हौसीज एंड नाउ मस्ट सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब ईरान के हवाले से उन्होंने कहा, जो मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि ईरान के पास जो खतरनाक किस्म की ताकत जो ग्रो कर रही है, और वो सपोर्ट कर रहे हैं किनको, हौसियों को, और अगर वो इस तरह से हमारे ऊपर हमले करते हैं तो इसके खतरनाक किस्म के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ईरान को फेस करना पड़ेंगे। लेकिन यहां पर अभी ये खबरें चल रही थी, तो खबर ये रिपोर्ट हुई क्योंकि एक बड़ी तादाद में ड्रोन जो हैं उनको लेकर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन हैज टेकन ऑफ फ्रॉम कतर एंड इज हेडिंग टुवर्ड्स ईरान। मतलब रात गए ये वाकया पेश आता है कि जो कतर से ड्रोन जो है वो उड़ते हैं, और वो बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ जाते हैं। और ये इस हवाले से अभी खबर जो सामने आ रही है कि यहाँ बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है, बल्कि 2 जो ईरानी F-14 टॉम कैट्स ने अमेरिकी MQ-4C जो ट्रेटन ड्रोन है, उनका जंगी ड्रोन है, खुफिया कह लें कि इंटेलिजेंस रखने वाला,
اس کو ایرانی فضائی حدود کے قریب جو ہے وہ نشانے پہ لیا، لیکن وہ شہر کے قریب ایران کے خود مختار فضائی حدود کے قریب خطرناک حد تک پرواز کرنے والا ڈرون IRIAF جیٹ طیاروں کی مداخلت کے بعد اڈے پر داخل ہونے کے بعد ایران کی جانب سے اس کو گرانے کا اعلان کیا گیا، اور پھر IRGC بحریہ کی حفاظت میں 4 ایرانی میزائل کشتیوں نے اپنا ہارمز کو عبور کیا ہے، اور پھر ملک کے مغرب میں 70 سے زائد لانچرز کو جنگی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ملک کے مغربی علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی سرگرمیاں جو ہے وہ بھی ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ یہ صحافی جو ہیں کہ موزن ان کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا، لیکن ایرانی نور نیوز کی جانب سے بتایا گیا کہ امریکی جاسوس طیارہ ایرانی F-14 لڑاکا طیاروں اور جاسوسی ڈرونز کی جانب سے روکنے کے بعد ایرانی فضائی حدود سے دور چلا گیا، اور ایرانی پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے کنفرم کیا کہ ہم اپنے فضائی میدان میں داخل ہونے والے کسی بھی دشمن طیارے کو گرائیں گے اور دشمن کو کسی بھی اشتعال انگیزی کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے خبردار کیا کہ ایرانی سرزمین پر کسی بھی امریکی حملے کے جو امریکہ کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے، جبکہ ایرانی سورس کی جانب سے بتایا گیا آیت اللہ علی خامنائی ہیں ایرانی سپریم لیڈر، انہوں نے ملک کی قیادت کو حکم دیا کہ وہ جلد ہی پیش آنے والے کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار رہیں، اور پھر ایران کی سابر کمانڈ نے چین سے شروع ہونے والے اس کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے والے جو بڑے پیمانے پر سرکاری سرپرستی میں سائبر جاسوسی کے آپریشن کو کامیابی سے روکا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی جو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یمن میں ایران اور حوثیوں کو دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ کسی کو بے وقوف نہ بننے دو۔ یمن میں مقیم حوثی مذموم ہجوم اور ٹھگ جن سے یمنی عوام نفرت کرتے ہیں کی طرف سے سینکڑوں حملے کیے جا رہے ہیں، یہ سب ایران سے نکلے اور بنائے گئے ہیں۔ حوثیوں کی طرف سے چلائی جانے والی ہر گولی کو اس مقام سے آگے دیکھا جائے گا اور پھر ایران کے ہتھیاروں اور قیادت کی طرف چلائی گئی گولی کے طور پر اور ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اس کے نتائج بھگتنا ہوگا، اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کیونکہ ابھی حملے کو لے کر باقاعدہ پلاننگ بھی ترتیب دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، تو اس کو لے کر ابھی کچھ دیر پہلے جو تھامس میسی ہیں جو کہ اس وقت کہہ لیں کہ کینٹکی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یو ایس کانگریس میں، وہ ان کے سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے ریمائنڈر دیا اپنے کانسٹیٹیوشن کو لے کر، انہوں نے کہا کہ ٹو اسٹرائک ایران ریکوائرز اے ووٹ آف کانگریس بیکاز اٹس این ایکٹ آف وار۔ مطلب انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے اوپر آپ نے اسٹرائک کرنا ہے تو اس سے پہلے کانگریس میں ووٹ کروانے کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایکٹ آف وار ہے۔ مطلب اس کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے چیزوں کو کلیئر بھی کیا، لیکن یہاں یمنی میڈیا اور یمن پر امریکی فضائی حملوں کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کر رہا تھا، جس میں بتایا گیا کہ حدیدہ کے ضلع بجل کے اندر حبشی آئرن فیکٹری پر امریکی دشمن کی جانب سے 12 سے زیادہ حملوں کا انکشاف ہوا، اور سنا کے جنوب میں النہدین میں ریپبلکن محل پر 3 حملے ہوئے، جبکہ سنا کے اندر السورا ڈائریکٹریٹ میں ویسٹ اسٹریٹ کے مغربی اسٹریٹ کے قریب ایک علاقے کو نشانہ بنانے والا جو امریکی فضائی حملہ ہوا، اور پھر امریکی جارحیت نے سنا گورنری کے اندر جبل کارفش کے قریب جو علاقہ ہے اس کو نشانہ بنایا، جس کے بعد یمن کے جو حوثیوں کے رہنما عبد الملک الحوثی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو ایک بار پھر سے خبردار کرتے ہیں کہ اسرائیلی دشمن کی حمایت میں ہمارے ملک کے خلاف اس کی جارحیت مزید کشیدگی کا باعث بنے گی، اور فی الحال ہم صرف امریکی بحریہ کے فوجی اثاثوں اور جنگی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اگر جارحیت جاری رہتی ہے تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے مزید آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، لہٰذا ہم امریکہ کو مزید کسی بھی کشیدگی کے خلاف خبردار کرتے ہیں۔ اور یمن کے جو انصار اللہ تحریک اس کے سربراہ نے کہا کہ یمنی مسلح افواج کے ساتھ جھڑپ کے بعد امریکی طیارہ بردار بیڑے کو بحیرہ احمر کے شمال میں 1300 کلومیٹر تک پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا گیا، اس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ لیکن یہاں ابھی باقاعدہ طور پر یہ بھی بتایا گیا کہ یمنی فورسز آر کرنٹلی فائرنگ میزائلز ایٹ US warships in the Red Sea and explosions can be heard۔ مطلب انہوں نے وہاں پر اس کو حملہ کرتے ہوئے جو وارشپس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی عزم کا اظہار کر وہاں پر فائرنگ بھی کی، مثل جو ہے فائر کیے، اور ریڈ سی سے وہاں پر دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ بھی سنائی تھیں۔ لیکن یمنی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ we have the capabilities and unpleasant surprises for our enemies and the days will tell۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ صلاحیتیں موجود ہیں اور ناخوشگوار سرپرائزز موجود ہیں اپنے دشمن کو دینے کے لیے، اور آنے والے وقت کے اندر، آنے والے دنوں میں آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے بھی۔ لیکن یمن میں جو اس وقت شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کو لے کر سنا میں بڑے پیمانے پر بمباری ہوئی ہے، حوثیوں کی جانب سے میزائلوں کا جواب دیا گیا۔ امریکی فضائیہ نے یمن کے دارالحکومت سنا میں
سرکاری اہداف پر شدید حملے کیے اور ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں حوثیوں نے بحیرہ احمر میں ایک میزائل بحری جہاز پر بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغا اور اس اسٹرائک کے بعد خطے میں کشیدگی نازک موڑ کے اوپر پہنچ چکی ہے، جبکہ امریکی جارحیت کے نتیجے میں یمن کے الجوف گورنری کے ضلع الحزم کے اندر سرکاری کمپلیکس کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے۔ لیکن عدن سعودی متحدہ عرب امارات کی فوج کا ترجمان ماریب اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری فوج اس وقت ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے قبضے سے ایک ایک انچ علاقے کو آزاد کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ میں آپ کو یاد یہ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بیان 10 سال سے زیادہ عرصے سے دہرایا جا رہا ہے، مسلسل یہی کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ 10 سال لڑتے رہے، انہوں نے وہاں پر حوثیوں کو ختم نہیں کر سکے، یہ شکست نہیں دے سکے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو اسرائیل ہے وہ فلسطین، لبنان اور شام کے اوپر بمباری کر رہا ہے، جبکہ امریکہ یمن پر بمباری کر رہا ہے۔ پھر بھی مغربی میڈیا کسی نہ کسی طرح ان بمباری کرنے والے ممالک کے لوگوں کو دہشت گرد جو ہے وہ بنا بھی رہا ہے، ڈکلیئر بھی کر رہا ہے اور خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ابھی غزہ میں کیونکہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے غزہ میں فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل اس وقت غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور پوری پٹی میں متعدد فضائی حملوں کی اطلاع بھی ہے اور ابتدائی اطلاعات میں بڑی تعداد کے اندر ہلاکتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور غزہ کی پٹی سے جو صحافی ہیں یوسف کرایا، انہوں نے بتایا کہ التابعین شریعہ اسکول کے قریب نشانہ بنا گیا، شمالی غزہ کی پٹی میں الرفائی اسکول کے قریب جو ہے وہ پرتشدد حملے ہوئے، الزیتون محلے میں، عمر مسجد کے قریب الکرامہ علاقے میں، اور پھر اس کے علاوہ جو دیر البلا، خان یونس، رباط کالج اور دیگر جو وہاں پر علاقے وہاں پر حملے ہوئے، جس میں متعدد لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے اور جو کئی زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اس وقت اسرائیلی وزیر جنگ جو اسرائیل کاٹس ہے اس کی جانب سے شام کو وارن کیا گیا، اس نے کہا کہ ہم نے بار بار کہا اور جو اس وقت خبردار بھی کیا کہ اب یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، دہشت گرد ہمارے ملک کی سرحدوں سے کم از کم 80 کلومیٹر دور رہیں اور انتہا پسند شامی حکومت کو فوری طور پر پورے جنوبی شام سے غیر مسلح کرنا چاہیے۔ اگر شامی حکومت ہماری نئی وارننگ کو نظر انداز کرتی ہے، جیسا کہ پچھلی وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام سائٹس کو تباہ کر دیا جائے گا، اور اس سے جو جنوبی علاقہ ہے، جنوبی سیریا، اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ وہاں پر کسی قسم کی غفلت جو ہے وہ ان کے لیے مزید وبال جان بن سکتی ہے۔ لیکن سی بی ایس نیوز کی جانب سے بتایا گیا کہ یو ایس اسرائیل انٹرسٹڈ ان سوڈان، صومالیہ اینڈ سیریا فار ری سیٹلمنٹ آف غازنز سورسز سے، مطلب انہوں نے کہا کہ پہلے جس طرح سے وہ مصر کو، پھر وہ اردن کو کنونس کر رہے تھے، وہ نہیں مانے، پھر جو ہے اب باقاعدہ طور پر جو اس وقت شام کو وہ کنونس کرنے لگ گئے ہیں، صومالیہ کو اور سوڈان کو، امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو ری سیٹلمنٹ کے لیے وہاں پر ان کے علاقوں میں آباد کروانے کے لیے منانے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ان کو کنفرم کیا جائے اور منایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو آگے سے کیا ری ایکشن آتا ہے، کیونکہ پہلے بھی سوڈان کی جانب سے، صومالیہ کی جانب سے انکار کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔